أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اس سے پہلے سورہ فاتحہ کی 3 آیتوں کا ترجمہ اور مطلب آپ کے سامنے آ چکا ہے. الحمدللہ رب العالمین کا پورا مطلب سمجھایا گیا. الرحمن الرحیم کا معنی اور مطلب بھی آپ کے سامنے آیا ہے. مالک یوم الدین کا ترجمہ اور مطلب بھی آ گیا ہے. خلاصہ ان تینوں آیتوں کا یہ تھا کہ اللہ تعالی شانہ پوری کائنات کی پرورش کر رہا ہے. تو پوری دنیا کا، سارے جہان کا پالن ہار اللہ ہے، اور وہ پالن ہار بے حد مہربان ہے، اس کے رحم کی انتہا نہیں. تو رحمان ہے وہ، رحیم بھی ہے. وہ اللہ جو سارے جہان کو پال رہا ہے، وہ سارے جہان کا مالک بھی ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن کا بھی مالک ہے وہ. تو اب بات یہ صاف ہوئی کہ جب اللہ ہی سارے جہان کو پال رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی پالنے والا ہے ہی نہیں، اور اللہ کے پاس اتنا رحم ہے کہ کوئی اس کی حد نہیں ہے، انتہا نہیں ہے. اتنا رحم اس کے پاس ہے، اور یہ رحم ہر مخلوق کو چاہیے. اللہ کے پاس بے حساب رحم ہے، اور اللہ ہی سارے جہان کا مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے. تو یہ 3 بڑی چیز جو اللہ کے اندر ہے، ایک تو یہ کہ وہ کائنات کو پال رہا ہے، دوسری چیز یہ کہ وہ بہت بڑا رحم کرنے والا ہے، تیسری چیز کہ مالک بھی وہی ہے. تب عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ ظاہر بات ہے صرف اسی کی عبادت ہوگی، اور کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ اپنے بندے سے کہلوا رہا ہے کہ جب تم نے اعتراف کر لیا، اقرار کر لیا کہ اللہ پال رہا ہے سب کو، وہی پالنہار ہے، اور اللہ بے حد مہربان ہے، رحم والا ہے، اللہ ہی کائنات کا اور قیامت کے دن کا مالک ہے، تو اب تم یہ کہو، اللہ کے سامنے یہ عہد کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہر بندے سے اللہ کہتا ہے کہ تم یہ عہد کرو، یہ وعدہ کرو اللہ سے، تم یہ کہو اللہ کے سامنے، کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. مطلب کیا اس کا؟ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ہر بندہ اللہ سے یہ کہتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ہر آدمی، ہر نمازی ہر نماز میں اس سورہ کو پڑھتا ہے، اور ہر رکعت میں اپنے رب سے کہتا ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. اس کا یہ مطلب ہوا تیری ہی ایک ورڈ ہے اور ایک ہے بھی. اگر ترجمہ یہ ہوتا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ تیری کرتے ہیں اور بھی کی کرتے ہیں، یہ مطلب ہو جائے گا. لیکن جب اللہ کہلوا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، یہ کہو ایاک. یہ ایاک جو ورڈ ہے نا عربی میں، اگر بعد میں آتا نا، نعبدو پہلے آتا، نعبدو ایاک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہ ترجمہ ہوتا. لیکن ایا پہلے آیا اور نعبدو بعد میں آتا. اب ترجمہ ہوگا کہ ہم تیری ہی
اب جب ہی آ گیا تو دوسرا نکل گیا، اب کسی کی نہیں، صرف تیری۔ تو یہ کائنات کا ہر مسلمان اللہ کے سامنے یہ اقرار کر رہا ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ اقرار اللہ کروا رہا ہے کہ بندے سے یہ وعدہ اللہ کرواتا ہے کہ تم میرے سامنے یہ کہو کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ایک ایسا لفظ ہے جو تقریر میں، کتاب میں بہت بار سنتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ ابھی آپ سن رہے ہیں اللہ کی ہی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ عبادت کہتے کس کو ہیں؟ کس چیز کا نام عبادت ہے؟ تو اس کا مطلب ہے انتہائی عاجزی کے ساتھ، یعنی اپنے آپ کو انتہائی ذلیل اور چھوٹا سمجھ کر، کسی بڑے کو انتہائی بڑا سمجھ کر اس کے سامنے اپنی عاجزی کا، کمزوری کا اظہار کرنا، اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ یہ تو معنی ہے اس کے، لیکن عبادت کی بہت ساری قسمیں ہیں، بہت ٹائپ کی عبادت ہوتی ہے۔ مثلا نماز، یہ ایک عبادت ہے۔ یہ عبادت کیسے ہے؟ یہ عبادت اس طرح ہے کہ آدمی اللہ کو بہت بڑا سمجھ کر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو انتہائی کمزور سمجھتا ہے، انتہائی عاجز سمجھتا ہے، ذلیل سمجھتا ہے، اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو کھڑا ہوتا ہے تو ذلیل کیسے سمجھ رہا اپنے آپ کو انسان؟ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز اور کمزور کیسے سمجھ رہا ہے؟ وہ ایسے سمجھ رہا ہے کہ کھڑا ہونے سے پہلے وہ نہانے جا رہا ہے، کہ میں ایسی ذات کے سامنے جا رہا ہوں کہ بغیر پاک ہوئے وہاں جانا ٹھیک نہیں ہے، نہیں جا سکتے۔ تو پہلے نہاتا ہے، نہا لیا، اب وضو کرے گا، بنا وضو کیے نہیں جا سکتے اس کے سامنے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ادب ہو رہا ہے نا، یہ تعظیم ہو رہی ہے اللہ کی، کہ بغیر وضو کیے ہم اس کے سامنے کھڑ نہیں سکتے۔ تو ہاتھ دھو رہا ہے، منہ دھو رہا ہے، ناک دھو رہا ہے، کلی کر رہا ہے، مسح کر رہا ہے، پاؤں دھو رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک بڑے کو بڑا سمجھ کر، اپنے کو کمزور سمجھ کر جا رہے ہیں نا، تو پہلے پورا پاک صاف ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جب مسجد آتا ہے بندہ، سیدھا کھڑا ہوتا ہے، قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے سیدھے کھڑے ہو جانو، سیدھا، ٹیڑھا میڑھا نہیں، پاؤں ایک ادھر رکھ دیا، ایک ادھر رکھ دیا۔ یہ کچھ لوگ پڑھتے ہیں سیدھا، اللہ کہتا سیدھا کھڑا ہونا، اسٹیٹ ہو، پورا پاؤں بالکل سیدھا ہونا چاہیے، ٹیڑھا میڑھا نہیں۔ کچھ لوگ ایک ہی پاؤں پہ کھڑے رہتے ہیں، ایک پاؤں ایسے کے رہتے ہیں، غلط طریقے۔ سیدھا کھڑا رہو، کس کے سامنے کھڑے؟ اللہ کے سامنے سیدھا کھڑا ہے۔ اب سیدھا کھڑا ہونے کے بعد ہاتھ کو کان کے پاس لے کے جا رہا ہے۔ کوئی بھی آدمی کسی کے پاس کھڑا ہو کے اپنا ہاتھ کان کے پاس لے جاتا ہے کیا؟ نہیں لے جاتا ہے۔ پروردگار عالم کے سامنے بندہ آ گیا نا، تو اپنا ہاتھ کان کے پاس لے جا رہا ہے، اٹھا دیا ہاتھ، سرنڈر ہو گیا، سرنڈر ہو گیا۔ اب رکھ رہا ہے ہاتھ کو، باندھ کے کھڑا ہے، چھوڑ نہیں رہا ہاتھ۔ یہ ادب ہے، جوڑ لیا، ہاتھ جوڑ لیا، غلام کی طرح کھڑا ہے۔ جتنی دیر کھڑا رہے گا غلام کی طرح کھڑا رہے گا۔ ایسا نہیں کہ ہم تھوڑی دیر کھڑے ہیں، 5 منٹ تلاوت میں لگ رہی ہے، لمبی قرات ہو رہی ہے، ہم تھوڑی دیر ہاتھ ایسے کر لیں گے، تھوڑی دیر ہاتھ یوں کر لیں گے، تھوڑی دیر ہاتھ ایک ایسے کر لیں گے، یہ نہیں چلے گا۔ بندہ باندھ کے کھڑا ہے، جب تک کھڑا ہے، جب تک قیام میں ہے، ہاتھ باندھے ہوئے غلام کی طرح کھڑا ہے، اور اس کے بعد جھک گیا۔ کوئی انسان کسی کے سامنے نہیں جھکتا، اللہ کے سامنے جھک گیا، گھٹنا پکڑے ہوا ہے، گھٹنا ٹیک دیا، پکڑ لیا اپنا گھٹنا، سر جھکا دیا، اور نیچے جا رہا ہے، اپنے آپ کو اور چھوٹا سمجھ کے سجدے میں چلا گیا۔ انسان کی 2 ہی چیز جو ہے نا بڑی ہوتی ہے، ایک ناک اور ایک پیشانی۔ پیشانی اس کو بولتے ہیں، یہ ناک ہے،
ناک کٹنی نہیں چاہیے، میں اپنی ناک کسی کے سامنے نہیں رگڑ سکتا، بولتے نہیں، لیکن پروردگار عالم کے سامنے جیسے امام کہتا ہے اللہ اکبر، آدمی سجدے میں چلا جاتا ہے، ناک رکھتا ہے پھر پیشانی رکھ دیتا ہے، اپنی دونوں بڑی چیز رکھ دیا اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے عاجز ہو گئے، کمزور ہو گئے، اس کے سامنے تو بڑا سمجھ کر اپنے آپ کو کمزور سمجھ کے اپنی کمزوری کا اظہار کرنا، اس کا مظہر ہے نماز۔ تو نماز بھی اللہ کی عبادت ہے، یہ نماز اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں پڑھ سکتے، اس لیے نیت مانتے تو کیا کہتے ہیں، نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت عشاء کی فرض واسطے اللہ کے واسطے یہ نماز ہے، کسی اور کے لیے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، یہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ ایسے ہی روزہ یہ بھی عبادت ہے، یہ صرف اللہ کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ حج صرف اللہ کے لیے، زکوٰۃ صرف اللہ کے لیے، تو یہ سب عبادت ہے۔ نظر ماننا، منت ماننا، یہ صرف اللہ کے لیے، کیونکہ یہ بھی عبادت ہے۔ جانور قربان کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں جانور کو ذبح کرنا یہ بھی عبادت ہے، اس کی تعظیم کے لیے۔ ایک تو تک کھانے کے لیے ذبح کرنا، وہ ایک الگ چیز ہے، ایک ہے کسی تعظیم کے لیے کسی کے نام پر قربان کرنا، جیسے قربانی دیتے ہیں بقرعید میں، تو ایسے ہی بتوں کے سامنے، مورتیوں کے سامنے لوگ بکرا کاٹتے ہیں، مرغا کاٹتے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے، یہ ان کا چڑھاوا ہے، یہ عبادت ہے جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ حدیث میں بیان کیا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ دو آدمی میں سے ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور دوسرا آدمی ایک مکھی کی وجہ سے دوزخ میں چلا گیا، مکھی کی وجہ سے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ ایک ہی آدمی مکھی کی وجہ سے جنت میں جا رہا ہے، دوسرا آدمی مکھی کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے، مطلب؟ تو حضور نے فرمایا کہ دو آدمی کہیں جا رہا تھا تو راستے میں کچھ لوگ تھے، وہاں ایک مندر ٹائپ کا تھا، ایک مورتی تھی، وہاں جو بھی ادھر سے گزرتا نا، لوگ اس مورتی کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے، تب آگے جاتے تھے، بہت سارے لوگ چڑھاوا چڑھاتے، اور وہاں جو مندر کے پاس لوگ رہتے تھے وہ آنے جانے والے لوگوں کو بھی پکڑ کے بولتے تھے کہ تم قربانی دو، اس مورتی کے نام پر کچھ قربانی دے کے جاؤ۔ یہ جو دو آدمی ساتھ میں جا رہا تھا، ان کو بھی پکڑ لیا کہ قربانی دے کے جاؤ۔ دیکھنے کا بھائی میں کیا قربانی دوں، میں تو مسافر آدمی ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ مرغا لے کے آیا ہوں، نہ بکرا لے کے آیا ہوں، میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں، کہاں سے قربانی دوں؟ تو مندر کے لوگوں نے کہا کہ اچھا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے نا، تو کم سے کم اس بت کے نام پر، ایک مورتی کے نام پر کم سے کم ایک مکھی قربان کر کے جاؤ تم۔ تو اس نے ایک مکھی کو پکڑا اور مکھی کو ذبح کیا مورتی کے نام پر۔ تو مکھی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیا حیثیت ہے؟ نہ انہوں نے پیسہ لگایا، نہ وہ ذبح کرنے کی چیز ہے، لیکن ایک مکھی کو پکڑا اور بت کے نام پر ذبح کیا۔ حضور فرماتے ہیں اس مکھی کو چونکہ انہوں نے مورتی کے نام پر ذبح کیا، اس لیے اللہ نے اس کو دوزخ میں ڈال دیا، اور دوسرا آدمی مکھی ہی کی وجہ سے جنت میں گیا۔ وہ کیسے؟ جب دوسرے آدمی کو پکڑا کہ بھائی تو کیوں نہیں کر رہا قربانی، تو کر، تو انہوں نے کہا کہ ہم صرف اور صرف اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی غیر کو، کسی دیوی دیوتا کے نام پر ہم مکھی بھی قربان نہیں کر سکتے، مکھی بھی قربان نہیں کر سکتے۔ حالانکہ اس میں پیسے نہیں لگ رہے تھے، اپنی کوئی چیز تھی نہیں وہ، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم صرف اور صرف اللہ کے نام پر
جانور ذبح کرتے ہیں اللہ کے لیے، کسی دیوی دیوتا کے نام پر جانور ذبح نہیں کرتے. ہم ایک مکھی بھی اس کے نام پر ذبح نہیں کر سکتے. چلا گیا، اللہ خوش ہو گیا اور اس جو مکھی کا لفظ استعمال کیا، اسی مکھی کی وجہ سے وہ جنت میں چلا گیا. تو اللہ نے فرمایا کہ بندے تم کہاں کرو ایاک نعبد، ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں. نماز عبادت کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، روزہ عبادت کسی اور کے لیے جائز نہیں، حج عبادت ہے، طواف عبادت ہے، کسی اور کے لیے جائز نہیں. دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے کہ بہت سارے مزاروں پر عورتیں جو ہے نا مزار کے چاروں طرف گھومتی ہیں، طواف کرتی ہیں، چکر لگاتی ہیں. یہ کہاں سے سیکھا ان لوگوں نے؟ غیر مسلموں سے سیکھا. یہ جو چیز ہے نا، ان کے مولانا لوگ بھی جائز نہیں بولتے ہیں، یہ جاہل لوگ کر رہے ہیں ایسا. ان کے جو بڑے بڑے عالم ہیں نا، وہ بھی منع کرتے ہیں کہ طواف صرف خانہ کعبہ کا ہوتا ہے، خانہ کعبہ کے علاوہ کسی کا طواف کرنا جائز نہیں ہے. لیکن جاہل مجاوروں نے پاگل بنا دیا مسلمانوں کو. عورتیں مرد چکر لگا رہے ہیں، چاروں طرف گھوم رہے، پھیرا لگا رہے ہیں. یہ کہاں سے آیا؟ دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے بہت سارے لوگ ہندو غیر مسلم لوگ پیپل کا جھاڑ ہوتا ہے نا، وہ پیپل کے جھاڑ کے پاس چکر لگاتے ہیں. اب یہ جاہل مسلمانوں نے سوچا جب وہ پھیرا لگا رہے تو ہم کیوں نہیں لگا سکتے پھیرا؟ ہم بھی لگا رہے ہیں. یہ طواف کہتے ہیں اس کو عربی میں. پھیرا لگانا حق ہے صرف کعبہ کا. کعبہ کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی ایسا گھر نہیں، ایسی جگہ نہیں ہے جس کا طواف کیا جائے، حرام ہے. ہر چیز کا ایک حق ہوتا ہے، وہ کعبہ کا حق ہے. جو مسلمان کعبہ کو چھوڑ کر دوسری جگہوں پر پھیرا لگاتا ہے، طواف کرتا ہے، اس کا مطلب وہ کعبہ کی توہین کر رہا ہے. یہ چھوٹی بات نہیں، چھوٹا گناہ نہیں ہے، بڑا گناہ ہے. تو طواف صرف اللہ کے لیے، نماز صرف اللہ کے لیے. تو اللہ فرماتا یہ کہو ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. اب یہاں پر ایک بڑی اچھی چیز جو ہے نا سمجھنا ہے، عبادت جو اللہ کی انسان کرتا ہے نا مسلمان، اس کے درجے الگ الگ ہیں. کیوں کرتے ہیں لوگ عبادت؟ اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں لوگ؟ ہم اور آپ کیوں کرتے ہیں؟ عام طور پر دو طرح سے بلکہ تین طرح سے لوگ عبادت کرتے، تین وجہ سے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ قرآن میں حدیث میں بتایا گیا ہے کہ عبادت کرو گے تو جنت ملے گی، اور جنت میں اچھے اچھے کھانے ملیں گے، بڑھیا شربت، بڑھیا بڑھیا کھانا، حور، بلڈنگیں، نہر جاری ہوں گی بلڈنگ کے سامنے، اور بڑے بڑے درخت و باغات ہوں گے، انار کے، سیب کے، اور ہر طرح کا پھل ملے گا کھانے کے لیے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تم چاہو گے وہ ملے گا. تو عبادت کرو گے تو جنت میں سب چیز اچھی اچھی ملے گی. تو لوگ اس شوق میں عبادت کرتے ہیں کہ ہم عبادت کریں گے تو وہاں جنت ملے گی، یہی نا. تو یہ ایک لالچ ہے، عبادت کے بدلے میں جنت لینا چاہ رہے ہیں، اسی لیے عبادت کر رہے ہیں. یہ بھی ٹھیک ہے، اللہ منع نہیں کرتا ہے کہ تم جنت کے لالچ میں عبادت نہ کرو، لیکن نظر کہاں ہے؟ جنت پر ہے. نظر کہاں ہے؟ جنت کے پھلوں پر ہے. نظر کہاں ہے؟ جنت کی چیزوں پر ہے کہ ہم کو وہ چیزیں ملیں گی، بدلے میں ہم عبادت کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے. عبادت کی ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان ڈرا ہوا ہے. حدیث میں ڈرایا بھی گیا ہے، قرآن میں ڈرایا بھی گیا ہے، عبادت نہیں کرو گے پکڑے جاؤ گے، مارے جاؤ گے، قبر میں، دوزخ میں جلائے جاؤ گے، تکلیف ہوگی، سزا دیا جائے گا. تو ڈر گیا انسان، تو ڈر سے نماز پڑھ رہا ہے. نماز نہیں پڑھیں گے، وہ تبلیغ والے بولتے ہیں کتنے سال تک جہنم میں جلنا پڑے گا ایک ٹائم کی نماز چھوڑنے سے، وہ میں گنتی یاد نہیں، تو اتنے دن تک جہنم میں جلنا پڑے گا. تو آدمی ڈر کے مارے نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کی نظر کہاں ہے؟ دوزخ پر ہے، وہاں کے عذاب پر ہے، ڈر سے پڑھ رہا ہے. اور تیسرا درجہ یہ ہے
کہ جنت پر بھی نظر نہیں ہے، جہنم پر بھی نظر نہیں ہے، اللہ پر نظر ہے، ان کا حکم ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، ثواب ملے نہ ملے، عذاب ہو نہ ہو، میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اسی لیے کہتے ہیں نا اصلی للہ، میں نماز پڑھ رہا ہوں، عشاء کی 4 رکعت فرض واسطے اللہ کے، یہ نہیں کہہ رہا واسطے ثواب کے، واسطے دوزخ سے بچنے کے کہتا ہے کوئی؟ جنت کے ثواب کے لیے ہم نماز پڑھ رہے نہیں بولتا کوئی، دوزخ سے بچنے کے لیے پڑھ رہے نہیں بولتا، کیا بولتا ہے؟ واسطے اللہ کے، اللہ کے واسطے پڑھ رہے ہیں۔ اب وہ دوزخ میں ڈال رہا ہے، جنت دے رہا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں، اللہ کو کے مشاہدے کے لیے، حق کے مشاہدے کے لیے، اللہ کے حکم کی فرما برداری کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ 3 درجے ہیں، تینوں درجے مطلوب ہیں، منع کسی درجے میں نہیں کہ جنت سوچ کے نماز نہ پڑھو، دوزخ کے عذاب سے ڈر کے نماز نہ پڑھو، ایسا منع نہیں ہے، لیکن عام طور پر لوگوں کی سوچ بدلتی ہے۔ بہرحال اللہ فرماتا ایاک نعبد، تم کہو کہ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ پتہ چلا اب کسی اور کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ اب عبادت کی قسمیں بھی ہم نے بتا دیا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، منت، نظر، نیاز، یہ سب عبادت ہے جو صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ تو ہمارے مسلمان لوگ جو ہے کچھ بگڑے علم کی کمی کی وجہ سے وہ درگاہوں پر جاتے ہیں، بڑے بڑے مرغے لے کر کے، بکرا لے کر کے وہاں ذبح کرتے ہیں۔ اب اس کا 2 ٹائپ ہے، ایک تو یہ کہ اس کے نام سے ہی چھوڑتے ہیں کہ یہ پیر بابا کے لیے مرغا ہے، اس کو کوئی نہیں کھا سکتا، اب پیر بابا ہی کھائے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں کھا سکتا، وہ فکس ہے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ آپ ان کو خریدنے جانو اس مرغا کو، بولتے نہیں یہ قبولتی ہے، اس کو نہیں بیچتے ہم، یہ ہم نے منت مانا ہے، یہ فلاں درگاہ پہ ذبح ہوگا، حرام ہے۔ اب وہاں درگاہ پہ بھی جا کر کے ذبح 2 ٹائپ سے کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ کوئی اللہ کا بندہ علم والا ہوتا ہے تو وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کرتا ہے، اور زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس پیر کے نام سے ہی ذبح کر دیتے ہیں، بالکل حرام ہو گیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیایا و مماتی میرا زندہ رہنا میرا مرنا سب اللہ کے لیے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، عبادت بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں کر سکتے، اور آگے ہے ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یہ بندہ اقرار کرتا اللہ کے سامنے، اے اللہ ہم تیرے سوا کسی اور سے مدد نہیں مانگتے، ایاک نستعین، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ پتہ چلا اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگتا ہے تو یہ ناجائز ہے، گناہ ہے، کسی اور سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے، صرف اللہ سے مدد مانگو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ کہیں جا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے ان سے کہا یا غلام اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تم سوال کرو صرف اللہ سے، اور جب مدد طلب کرو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو۔ تو مدد اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں مانگنا چاہیے نا۔ اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ جب اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے تو یہ مدرسہ چلا رہے ہیں تو دوسرے سے مدد مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے ہیں؟ نہیں مانگتے ہیں، بھائی مدرسے کے لیے کچھ مدد کرو، مسجد والے دوسرے سے مدد مانگتے ہیں، مسجد کے لیے کچھ تعاون کرو، مدد کرو۔ ادھر قرآن میں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے، مدد مانگو صرف اللہ سے۔ تو یہ مدرسہ والا، مسجد والا اب کسی کیس ویس میں پھنس گئے تو پولیس والے سے مدد مانگتے کہ نہیں مانگتے؟ اچھا کبھی پیسے ویسے کی ضرورت پڑ گئی تو دوست سے مدد نہیں مانگتے؟ اب تو مولوی لوگ ایسی بھی تقریر کرتے ہیں
کہ جب اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے تو بیوی سے ناشتہ کھانا کیوں مانگتے ہو؟ امی سے کھانا کیوں مانگتے ہو؟ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا چاہیے نا، صرف اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو امی سے کھانا کیوں مانگتے ہو؟ بیوی سے ناشتہ چائے کیوں مانگتے ہو؟ پولیس سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ مدرسے کے لیے دوسرے سے چندہ کیوں مانگتے ہو؟ مسجد کے لیے دوسرے سے تعاون کیوں مانگتے ہو؟ یہ مسجد کے گیٹ کے پاس کھڑے ہو کر کے مدرسے کے لیے تعاون کرتے ہوئے جائیں بھائی کیوں کہتے ہو؟ یہ تو جائز نہیں ہے نا۔ تو کچھ مولوی لوگ جو لمبی لمبی پگڑی باندھ کر کے بیوقوف بناتے ہیں یہی سب بات بول کر کے کہ اللہ کے علاوہ جب کسی سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے تو پھر یہ کیوں بیوی سے ناشتہ چائے مانگتے ہو، دوسروں سے چندہ یہ بھی تو ہے دوسرے سے مدد مانگنا۔ یہ پبلک کو بیوقوف بناتے ہیں، مسئلے کی گہرائی نہیں بتاتے۔ الگ الگ کام ہے، کچھ کام وہ ہے جو اللہ کے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا، ان کاموں میں اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنا چاہیے، اور کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسرا کر سکتا، اللہ نے اس کو کرنے کے لیے بتایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایک حدیث میں ہے من کان فی حاجت اخیہ فاللہ فی حاجتہ، جو انسان اپنے کسی بھائی کے ضرورت میں کام آئے اللہ اس کی ضرورت میں کام آ جاتا ہے۔ کوئی انسان اپنے کسی بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے، خود حدیث میں۔ کیا مطلب؟ کچھ کام ایسے ہیں جو دوسرے لوگ کر سکتے ہیں، اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے۔ آپ کسی کو پیسے دو، آپ کو اختیار دیا اللہ نے۔ اپنے ہاتھ سے کسی کی مدد کر دو، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے۔ کسی کا بوجھ اٹھا لو، سمجھ گئے کہ نہیں؟ کسی معذور کو گرا پڑا ہے اس کو پکڑ کے اٹھا دو، جو کچھ مانگ رہا ہے ضرورت میں آپ ان کو ذرا ہے تو دے دو، یہ اختیار دیا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں اللہ نے اس کا اختیار کسی کو دیا ہی نہیں ہے، اس چیز میں کسی دوسرے سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے۔ باقی جن چیزوں کا اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے اس میں مدد مانگ سکتے ہیں اور مدد دے بھی سکتے ہیں، اور بلکہ دینا ثواب ہے۔ اب وہ کیا چیز ہے جس میں اللہ نے کسی انسان کو اختیار نہیں دیا ہے؟ جیسے بیٹا بیٹی دینا، تو کسی انسان کو اختیار دیا ہے اللہ نے کہ تم کسی کو بیٹا دے دو؟ تو یہ چیز دوسرے سے مانگنا، پیر بابا ہم کو بیٹا دے دیجئے، جائز نہیں ہے۔ اگر وہاں جائز ہوتا تو ہم بیوی سے ہی کہتے کہ بیٹا دے دیجئے، ہاتھ بڑا سے دعا کے لیے پھیلاتے ان کے سامنے، نہیں کہتے نا۔ تو پیر بابا کو بیٹا دینے کا ادھیکار اللہ نے نہیں دیا ہے، اولاد اللہ دیتا ہے۔ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ رزق دینے کا اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا، صحت دینے کا اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا، بیماری دینے کا اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا، موت دینے کا اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا، زندگی دینے کا اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ یہ سب چیز اللہ نے اپنے پاس رکھا، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی طاقت ہے۔ ان چیزوں میں جا کر کے کوئی بیمار پڑا ہوا ہے وہ صحت اللہ دیتا ہے۔ قرآن میں کہا وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اللہ شفا دیتا ہے۔ تو اب پیر بابا کے سامنے گئے، ایک بکرا بھی ساتھ میں لے کے گئے، پیر بابا بچہ بڑا بیمار ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک کر دیجئے پیر صاحب۔ ٹھیک ہو گیا نا تو کھسی دیں گے۔ یہ کیا ہو گیا بھائی؟ یہ ناجائز ہے۔ پیر بابا کیسے صحت دے سکتے ہیں؟ اس کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ رزق میں کمی آئی، پریشانی آ گئی گھر میں، اللہ سے نہیں مانگ رہا، مرغا لیا مزار پہ چلا گیا، بہت پریشانی تنگی چل رہی گھر میں، حالات ٹھیک ہو گئے تو مرغا دیں گے پیر بابا، یہ گڑبڑ ہے۔ یہ سب چیز ناجائز ہے۔ تو اسی کو اللہ نے کہا ایسے چیز میں، باقی چیزوں میں چائے بسکٹ ناشتہ میں منع نہیں کیا، ان چیزوں میں منع کیا، موت، زندگی، حیات، صحت، بیماری،
رزق، اولاد، یہ صرف اور صرف اللہ دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں دیتا ہے۔ باقی چند چیزیں ہیں انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، تم یہ کر ڈالو، تم یہ کرو، ہر چیز کا اختیار اللہ نے انسان کو نہیں دیا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ آج بس اتنا ہی، انشاءاللہ آئندہ دعا کر لیں۔